الحمد لله الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال. القلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم. الأمر ما قضى والدين ما شرع. الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے محترم عزیزو، ہم جس عنوان پر گفتگو کہہ اور سن رہے تھے وہ خلافت راشدہ کے متعلق باتیں ذکر کی جا رہی تھیں. سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت یہاں تک بات پہنچی تھی، اور پھر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے درمیان کچھ جنگ بھی ہوئی تھی. وہ ایک اجتہادی ایک علمی بنیاد پر بعد میں ان کی آپس میں صلح صفایا ہو گیا، اور اس جنگ کو جنگ جمل کے نام سے تاریخ میں محفوظ کیا گیا ہے. دوسری جنگ پھر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی تھی، جن کو جنگ صفین کہا جاتا ہے، اور یہ بھی اپنے اختتام کو پہنچی. اور اس کے آخر میں یہ کہا گیا تھا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک تیسرے آدمی کو جو ہم آپ دونوں میں سے نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ تیسرا آدمی ایسا ہو کہ ایک آدمی آپ کی طرف سے ہو، ایک آدمی ہماری طرف سے ہو، اور وہ ہم دونوں جماعتیں ان کے فیصلے پر راضی ہوں گے، رضامندی کریں گے. ٹھیک ہے، اسی کو تحکیم کہا جاتا ہے، فیصلہ کرنا. لیکن یہ مکمل طور پر ہوئی نہیں تھی، صرف ابھی تو اس کا ایک چارٹر بنا تھا، ایک خاکہ بنا تھا، ایک عنوان بنا تھا. ابھی مکمل طور پر یہ ہوئی نہیں تھی، اور اتنا ہو گیا تھا کہ جنگ بندی ہو چکی تھی، سیز فائر ہو گیا، جنگ بندی ہو چکی تھی کہ اب فی الحال ذرا دونوں جماعتیں اور دونوں جو ہے نا وہ لشکر آپس میں ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گی. تو ظاہر بات ہے، جو سازشی لوگ ہوتے ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے، جنگ ہو، مسلمان کٹیں، مسلمانوں کی طاقت پارا پارا، منتشر کرچی کرچی ہو. اب ان کی تو جنگ بندی ہو گئی، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں تھے، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کوفہ میں تھے. کوفہ ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، دارالخلافہ تھا. مدینہ طیبہ سے ہٹا کر دارالخلافہ بنا دیا گیا وہ خلافت کا کوفہ، اور اس کی وجوہات کچھ عرض کی تھیں آپ کے سامنے. حضرت امیر معاویہ اس زمانے میں دیکھیں، ایک اصول یاد رکھیے گا کہ جب جنگ بندی ہوتی تو مکمل اس کا مطلب یہ نہیں کہ صلح صفائی ہو گئی، اس میں پھر ایک دوسرے کے مزاجوں کو پرکھا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی کارروائیاں بھی ہوتی ہیں، چھاپا مار کارروائیاں ہوتی ہیں، تو یہ چلتا رہتا ہے. ایک یہ نہیں کہ بس جنگ بندی کا اعلان کر دیا تو امن قائم ہو گیا ہر جگہ، نہیں، اس کے لیے تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، لگتا ہے. ہر جگہ جہاں جہاں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے اس کونے کو بند کرنا پڑتا ہے، اس سوراخ کو، اس بل کے منہ کو بند کرنا ہوتا ہے. تو یہ امن قائم کرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اسلامی حکومت جو ہے نا وہ راتوں رات قائم ہو جائے اور سارا جو ہے نا نفاذ ہو جائے شریعت کا. اس کے لیے ذہن سازی کی جاتی ہے، وقت، اس کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے ہوتا ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے درمیان جنگ بندی تو ہو گئی تھی، لیکن سرحدی جھڑپیں چلتی رہتی تھیں. کبھی بصرہ پر حملہ ہو رہا ہے، کبھی کسی اور علاقے پر حملہ ہو رہا ہے، تو یہ چلتا رہا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو حکومت تھی
وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ ان کی سلطنت، مطلب سلطنت کا مطلب خلافت راشدہ کے ماتحت جو زمین تھی وہ حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں حضرت علی کے پاس زیادہ تھی۔ حجاز کا علاقہ ہے، اسی طرح یمن ہو گیا اس کا علاقہ ہے، خود حرمین شریفین ہو گئے ہیں جو حجازی اس کو کہتے ہیں، عراق کا علاقہ ہے، فارس سے لے کر آپ چلے جائیں یہ بلوچستان تک، یہاں کا علاقہ یہ پورا یہ حضرت علی کے ماتحتی میں تھا۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ملک شام کے تھے، تو وہ کہیں نہ کہیں کیا وہ چھاپا مار کارروائیاں ان کی چلتی تھیں، نوک جھونک جس کو کہتے ہیں۔ مثال میں ایک دو مثالیں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، اور اس وقت وہاں خارجی ٹولہ جو ہے نا وہ کافی متحرک تھا۔ میں انشاءاللہ تفصیل سے اس کے بارے میں آگے عرض کروں کہ خارجی کون تھے، نبی علیہ السلام نے کیا پیشن گوئیاں فرمائی تھیں، ان کے بارے میں کیا کیا باتیں فرمائی تھیں، یہ انشاءاللہ آج کی مجلس میں ذکر کیا جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس خارجی ٹولے اور اس گمراہ فرقے اور اس گمراہ جماعت کی سرکوبی کے لیے وہ نکلے تاکہ پہلے ان کی کمر توڑی جائے۔ اس لیے کہ امیر معاویہ بھائی چلو میرا ان سے علمی اختلاف ہے لیکن عادل انسان ہے، ایک اچھے بھلے انسان ہیں، ان کے عقائد درست ہیں، فضیلت والے ہیں، یہ خارجی تو گمراہ قسم کے لوگ ہیں، تو پہلے ان کو نمٹے ان کے ساتھ، پھر ان کے ساتھ دوبارہ وہ معاملہ ہوگا، دیکھا جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ سے تشریف لے گئے، لشکر لے کر گئے، بصرہ والوں سے بھی کہا آپ بھی آئیں۔ بصرہ پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ گورنر تھے، ان سے فرمایا بھائی آپ بھی میرے ساتھ چلیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے نیابت میں کسی اور کو چھوڑا، خود تشریف لے گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بصرہ کے اندر کے لوگوں نے خبر دی، ہر جگہ ہوتے ہیں سازشی کہ اس طرح جو ہے نا وہ بصرہ گورنر بھی اس کا نہیں ہے، آپ کے لیے اچھا موقع ہے بصرہ پر قبضہ کر لے، تو کوفہ میں حضرت علی کے تو آپ یہاں آ جائیں تو ایک متوازی حکومت قائم ہو جائے گی۔ انہوں نے پھر بھیجا بھی عمر بن حلا کو، ان کو بھیجا کہ آپ جائیں، اور یہ وہاں گئے، اور بصرہ کے اندر ایک جگہ ہے دار السبیل کے نام سے، اس میں انہوں نے باقاعدہ وہاں انہوں نے حملہ بھی کیا۔ حضرت علی کو پتہ چلا تو وہ انہوں نے واپس اور ایک صحابی کو بھیجا اور کہ جائیں آپ اور ان کے خلاف جو ہے نا لشکر کشی کریں۔ یہ آئے اور انہوں نے اس جگہ حضرت معاویہ نے جن کو بھیجا تھا حملہ کرنے کے لیے، جس جگہ پر یہ تھے، انہوں نے اس کو گھیرے میں لے لیا، حضرت علی کی فوج نے، ایک لشکر نے، اور پھر باقاعدہ ان پر کیا کیا، انہوں نے حملہ وغیرہ کیا اس عمارت پر، اور یہاں تک کہ وہ آتشی تیر، آگ والے تیر برسائے، اس کو آگ لگائی اور اندر جتنے بھی تھے سب کو قتل کر دیا۔ تو اس طرح نوک جھونک رہتی تھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے قبضے میں مصر بھی تھا، حضرت علی کے ماتحتی میں، لیکن حضرت علی سے مصر دور تھا، مصر زیادہ قریب تھا فلسطین اور شام کے، اور شام پر حکومت حضرت امیر معاویہ کی تھی، اور مصر افریقہ میں، تو حضرت علی کی یہاں تک حکومت تھی، افریقہ تک، مصر ان کے قبضے میں، لیکن مصر میں حالات حضرت علی کے موافق نہیں تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے چاہا کہ میں اس پر کیا کر لوں، کنٹرول کر لوں، میرے تو قریب میں ہی ہیں، اور وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے گورنر موجود تھے۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت عثمان کے زمانے میں یہاں گورنر تھے عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ عنہ۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ کیا حضرت عثمان کے خلاف نکلے ہیں، چلو میں وہاں جاتا ہوں۔ جب یہ اپنے علاقے کو مصر کو چھوڑ کر گئے اور پیچھے اپنے ایک ساتھی کو انہوں نے گورنر بنایا، عقبہ بن مالک کو، تو ہوا یہ کہ محمد بن ابی حذیفہ اس نے فوراً اس نائب گورنر کو ہٹا دیا اور مصر پر کیا ہے قبضہ جما لیا۔ اسی دوران حضرت عثمان ابن عفان کی شہادت بھی واقع ہو گئی، یہ گورنر تھے، یہ محمد بن ابی حذیفہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وقتی ضرورت کی وجہ سے کہ فی الحال اس کو رہنے دیتے ہیں، اس کو بعد میں دیکھیں گے، فی الحال اس کو گورنر رہنے دیتے ہیں،
کہ تاکہ یہ جانے یہاں کا کام جانے، پھر دیکھیں گے۔ اور حضرت امیر معاویہ کی چاہت یہ تھی کہ مصر ہی سے حضرت عثمان کے خلاف ایک بڑا ٹولہ نکلا تھا ان کو شہید کرنے کے لیے، تو فساد کی جڑ یہ علاقہ ہے، یہ ملک مصر ہے، اس پر قبضہ کر کے اس کو اپنے ماتحتی تحویل میں لے لوں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لشکر بھیجا، عریش کے مقام پر یہ لشکر پہنچا، محمد بن ابی حذیفہ ان کو پتہ چلا، اور یہ بھی وہاں عریش کے مقام پر ایک قلعہ تھا، اس قلعے میں یہ آ گئے۔ تو شامی فوج یعنی امیر معاویہ کی فوج نے گھیرے میں لے لیا، اور پتھر، وہ پہلے تو بڑے بڑے پتھر جو ہے نا، وہ غلیل نما ایک چیز ہوتی تھی جس کو منجنیق وغیرہ کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے پتھر پھینکے جاتے تھے، جس سے قلعے کی دیواریں متاثر ہوتی تھی، پتھر بڑے بڑے لگتے دیواروں کو، تو اس سے دیواروں میں دراڑیں آ جاتی اور دیواریں گر جاتی اور آرام سے قلعے والے قابو میں آ جاتے۔ تو شامی لشکر نے یہ کام کیا، اور پھر اندر والے لوگ قابو میں آ گئے۔ محمد ابن ابی حذیفہ یہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، یہ بھی مارا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر ان کی جگہ بھیجا قیس بن سعد کو۔ تو اس مصر اور صرف عریش کے علاقے تک انہوں نے قبضہ کیا، امیر معاویہ کی فوج نے۔ آگے فسطاط کا علاقہ، پھر میدانی علاقہ تھا، اس کو چھوڑ دیا، واپس ہو گئے، بھئی اتنا کافی ہے، پھر دیکھیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو دوسرے گورنر آئے قیس بن سعد، اور اس مصر میں ایک جگہ تھی، ایک علاقہ تھا، وہاں کے لوگ انہوں نے حضرت علی سے بیعت نہیں کی تھی، تو حضرت قیس بن سعد نے بھی ان کو زبردستی نہیں کیا، کہ اپنے حال پر چھوڑ دیا، بھائی میں تمہیں نہیں چھیڑتا ہوں، تم حضرت علی سے بیعت کرتے ہو کرو، نہیں کرتے ہو نہ کرو، بس تم ہمارے ماتحتی میں زندگی گزارو، چھیڑ چھاڑی نہ کرو۔ تو وہ اپنے کام سے ہی، اپنے کام سے، ان کے بڑے معاویہ بن حدیج تھے رضی اللہ عنہ، سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن حضرت اور خارجی جو تھے، یہ سازشی جو تھے، یہ چاہ رہے تھے کہ بھئی کسی طریقے سے قیس بن سعد ان کی لڑائی ہو اس ٹولے سے، اس جماعت سے کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی، تاکہ اندرون خانہ جنگ شروع ہو جائے، لیکن ناکام ہوئے۔ حضرت قیس بن سعد ہوشیار تھے، وہ یہ کام نہیں کر رہے تھے۔ پھر وہ کسی طریقے سے انہوں نے یہ چالاکی کی کہ مرکز سے، یعنی جو خلافت کا مرکز کوفہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کی خبریں ان کو جھوٹی پہنچائی جائیں، وہ ان سے متنفر ہو جائیں، ان کو ہٹا دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، تو عبداللہ بن جعفر جو تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے، انہوں نے یہ رائے دی کہ دیکھیں آپ قیس بن سعد کو ہٹا دیں، اس کی وجہ ہے اس کی جگہ اشتر نخعی جو ایک بڑا بدتمیز قسم کا انسان تھا، حضرت علی بھی اس سے تنگ تھے، وہ فتنے باز فتنہ پرور انسان تھا، تو اس کو آپ وہاں بھیج دیں، اگر اس نے قابو میں پا لیا مصر کو، آپ کا مسئلہ حل ہے، یہ مر گیا تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو دونوں جو کام ہوں گے، قبضہ دوبارہ مل گیا مصر کے اس علاقے پر، اس جگہ پر، عریش پر، آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ لیکن اگر یہ مارا گیا، آپ کا مقصد پورا ہو گیا، اس لیے کہ یہ تو کوئی کم تھوڑی، یہ بھی تو بہت بڑا شریر انسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو پسند فرمایا، اب اشتر نخعی کو بھیجا۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک مقام تک پہنچا تو اس کے استقبال کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے، اس کو شربت پلایا گیا، شہد والا شربت۔ اس کے بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں اس شربت میں کسی نے زہر ڈال کے دیا تھا، اور ظاہر بات ہے ظالم لوگوں سے لوگ تنگ ہو کر یہی کام کرتے ہیں۔ تو 3 گورنر اسی طرح یکے بعد دیگرے بدلے۔ اب پھر آئے محمد ابن ابی بکر، مصر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے گورنر بن کے آئے، اور انہوں نے جن لوگوں کو، حضرت قیس نے کچھ نہیں کہا تھا کہ بھئی آپ بیعت نہیں کرتے نہ کرے، 10,000 بندے جنگجو تھے ان کے ساتھ، 10,000 کا قبیلہ تھا، لڑنے والے تھے، انہوں نے ان سے کہا بیعت کرو ورنہ تمہیں سزائیں دوں گا۔ اب وہ بپھر گئے، جو بپھرے تو اب محمد ابن ابی بکر کی رپورٹ پہنچی حضرت امیر معاویہ کو کہ بھائی اندر کے لوگ اس سے تنگ ہیں، ایک قبیلہ اس سے تنگ ہے، لہذا انہوں نے کہا بھائی چلو حملہ کرتے ہیں مصر پر قبضہ کرنے کے لیے۔ اور ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ بھی مصر چونکہ ہمارے قریب ہے، سازشوں کا مرکز بھی ہے، اس کو جب قبضے میں لے لوں گا تو پھر یورپ میں آرام سے جا سکوں گا اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے۔ دونوں صحابی ہیں، دونوں کے ارادے بڑے نیک تھے۔
انہوں نے جب فوجیں بھیجی، اب حضرت محمد ابن ابی بکر سے سنبھالا نہیں گیا، اندر کے بندوں سے لڑے، باہر کے بندوں سے لڑے، دونوں طرف سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اس کے لیے طاقت چاہیے، اسباب کے درجے میں وہ طاقت ان کے پاس نہیں تھی فوجی۔ قصہ مختصر کہ ان کو وہاں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور شکست سے دوچار ہوئے، پورا مصر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے قبضے میں آ گیا۔ اور دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ جو دور کے سوچ والے ہوتے ہیں وہ بڑی گہری باتیں کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ بھی نہیں کہا ان کو، اس لیے کہ دیکھیں حکومت چلانے کے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ آپ جس جگہ حکومت کریں تو اس جگہ حکومت پر آپ کو مکمل احکام شریعت کو نافذ کرنے پر کنٹرول حاصل ہو، آپ کو پاور حاصل ہو، آپ کو قدرت حاصل ہو کہ جہاں آپ حکومت کر رہے ہیں وہاں اللہ کے دین کے اور اللہ کی شریعت کے احکام کو نافذ کر سکیں۔ لیکن حضرت علی نے دیکھا کہ بھئی ملک شام میرے کنٹرول میں اتنا نہیں ہے، امیر معاویہ کے کنٹرول میں زیادہ ہے، تو اگر یہ انہوں نے لے لی کوئی مسئلہ نہیں، امیر معاویہ کو میرا غیر تھوڑی، میرا بھائی ہے، ہم منصب کے لیے تھوڑی لڑتے ہیں، ہم تو دین اسلام کے غلبے کے لیے لڑتے ہیں، اگر اس نے لے لیا تو کوئی بری بات نہیں۔ اور یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کی ذہن سازی بھی کیا کرتے تھے کہ دیکھو معاویہ بڑے فضیلت والے صحابی ہیں، اگر یہ یہاں سے یعنی کہ اس علاقے سے چلے گئے نا تو پھر ایسا نہ ہو کہ جیسے حنظل کے پھول وغیرہ پھل وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کٹتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ان کے جانے کے بعد انسانوں کی گردنیں ان کے جسموں سے کٹنا شروع ہو جائیں۔ اس لیے امیر معاویہ بڑا فضیلت والا آدمی ہے، بھلائی والا آدمی ہے۔ اب یہ اپنے ماتحتوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ امیر معاویہ کے بارے میں دل میں نفرت مت رکھو، بس ایک علمی اختلاف تھا جس سے نقصان ہو گیا، لیکن ان کے بارے میں کوئی دل کے اندر ایسی بات نہ آئے۔ اب اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے ماتحت جب ملک شام آ گیا، یہ ملک مصر آ گیا، تو افریقہ کے لیے دروازے کھل گئے، یورپ کے لیے دروازے کھل گئے ان کے لیے جانے میں۔ اب انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کو خط لکھا کہ بھائی دیکھیں جو میرے کنٹرول میں علاقہ ہے وہاں میری حکومت ہے، وہاں میں اسلام نافذ کروں گا، جو آپ کے کنٹرول میں علاقہ ہے وہاں آپ کی حکومت ہے، آپ اسلام نافذ کریں گے، نہ میں آپ کو چھیڑوں گا نہ آپ مجھے چھیڑیں گے، آپ اپنی جگہ میں اپنی جگہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو چاہتے ہی یہ تھے کہ چھیڑ چھاڑی نہ ہو، ہم کسی اور کی طرف جائیں اور اپنا کام کریں۔ حضرت علی رضی اللہ نے منظور کر دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ساری توجہ جو تھی، کیونکہ یہاں سے تو محفوظ ہو گئے، کیونکہ دیکھیں حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کی طاقت ابھر رہی تھی نا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حتی الامکان ان کے خلاف فوجی کارروائیاں نہیں کی۔ یہ ہمیں آپ کو بتایا کہ حکومت کے مقابلے میں اگر پریشر گروپ یعنی اپوزیشن کی شکل میں ہو تو اس کی بات جتنی ہو سکے قانون کے دائرے میں رہ کر ان کی بات ماننی چاہیے۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کی ہر جائز بات، کسی بھی قسم کی بات کو رد کر دیا جائے، جو صحیح بات ہو قانون کے دائرے میں اپوزیشن کی وہ بات ماننی چاہیے۔ ہمارے ابھی اپوزیشن چیخ رہی ہے نا، 70 ارب کے سندھ حکومت نے جو ہے نا وہ کرپشن کی آٹے میں 70 ارب 150 کلو ہو گئے، کہتے پھر بھی جو ہے نا وہ زندہ ہے، پتہ نہیں کون زندہ ہے، کیسا زندہ ہے۔ اس انسان کا نام کتنا جو ہے نا غلط لے رہے ہیں۔ آپ لوٹ ماریاں کرو اور نام اس بیچارے کا تو کہ جی یہ ہم تو اس کے ہیں، اور اس نے یہ کہا تھا یہ کام کرو، اس نے تو ایک عظیم کام کیا مرنے سے پہلے، وہ کام کر کے دکھاؤ نا تم۔ 70 ارب کا گھوٹالا، کرپشن آٹے کی، یہ شکلیں ہیں، ان کو ہم ووٹ دیں بھائی، کہ جو آپ کے ہمارے منہ سے لقمے چھینے، نوالے چھینے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگ عطا فرمائے جو اپنے مفادات کو پیچھے رکھیں، پبلک کے مفادات کو آگے رکھیں، عوام کے مفادات کو آگے رکھیں۔ یہ ایسی بول بچن ہوتے ہیں، یہ داؤ پیچ ہوتے ہیں، یہ بڑے بازیگر اور بڑے گرو قسم کے ہوتے ہیں، یہ آپ کو باتوں میں ایسے پھنسا دیں گے کہ آپ کہیں گے واقعی ہمارا مسیحا اگر آئندہ الیکشن میں آئے گا تو یہی آئے گا، سارے مسئلے یہ حل کرے گا، رات کو تہجد میں روئے گا، مسلح یہ پھاڑے گا، جبرائیل امین اس کے گھر پہ سلام کرنے آئیں گے، سارے کام ہمارے یہ کرے گا۔ جب تک شریعت نہیں ہوگی یہ ہم روتے رہیں گے بھائی، اس لیے کہ اس ملک کی ناقدری کی ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پر لے کر اس کلمے کی ناقدری کی ہے،
ان سے پوچھ ہوگی، آپ سے نہیں. آپ تو اپوزیشن اگر اچھی باتیں کرے تو ماننا چاہیے اس کو. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپوزیشن کی صورت میں تھے اور سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ حکومت کی صورت میں تھے، لیکن انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ان کے جتنے جائز مطالبات مانے. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، تم نے ملک مصر لیا ہے، شام پر تمہاری حکومت، ملک مصر پر تمہاری حکومت، ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، اچھی بات ہے. یہ عہدے منصب کی جنگیں تھی نہیں، لے لیا، اب حکومت کرنے لگے. اب ساری توجہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خوارج کی طرف ہوئی. خوارج اتنا خطرناک فرقہ تھا، فتنہ تھا، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اپنے دور مبارک میں پیشن گوئیاں فرمائی ہیں. یہ خوارج کون تھے؟ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، صفین کے بعد جنگ صفین جو ہوئی تھی، اسی موقع پر 30,000 جو قرآن کے قاری تھے، قرآن پڑھنے والے، پیشانی پر سجدوں کے محراب، اللہ اللہ کرنے والے، یہ وہ لوگ تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان تو جڑ رہے ہیں، انہوں نے اپنی منافقت کا زہر اگلنا شروع کر دیا. ارے امیر معاویہ کے خلاف جنگ کیوں نہیں لڑ رہے ہو؟ آپ ان کے خلاف لڑائی نہیں کرو گے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. اب راستے میں حضرت علی اپنی فوج کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ خوارج بھی ان کے ساتھ تھے. راستے میں یہ ان سے جدا ہو گئے کہ آپ نے فیصلہ کیوں قبول کیا. اس کو کہتے تحکیم، یعنی آپ نے دو بندوں کو جو ثالث تھے ان کے فیصلے پر عمل کیوں کیا کہ وہ آپ کا فیصلہ کریں گے، قرآن فیصلہ کرے نا آپ کا. انہوں نے کیوں فیصلہ کیا؟ لہذا ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ کا ہوگا، انسانوں کا فیصلہ قبول نہیں، قرآن کا فیصلہ قبول ہے. یہ نعرہ بڑا اچھا دیا، کلمۃ حق ارید بها الباطل، حق کا کلمہ ہے لیکن مراد اس کی الٹی ہے کہ جی ہم تو قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے، آپ نے بندوں سے فیصلہ کیوں کروایا؟ تو حضرت علی سے یہ کٹ گیا. یہ ٹولہ 8,000 کا تھا. حرورہ کے مقام پر یہ ٹھہرے کہ ہم کوفے میں نہیں جائیں گے. حضرت علی چلے گئے اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، دیکھیں حاکم وقت کا کام یہ ہے کہ بندوق کی نوک پر باتیں منوائے نہ، پہلے ہر ممکن اقدامات کرے، ڈائیلاگ سے اور دلائل سے سمجھائے. ان کے اعتراضات ہوں گے، ظاہر باتیں ہوتے ہیں، ان کے اعتراضات کا حل کیا جائے. پھر بھی جائز جتنے بھی وہ باتیں ہوں، وہ مطالبات منظور کرنے کے بعد بھی اگر وہ ناجائز پر اتر آئیں تو آخری حل ہے، بالکل آخری حل یہ کہ پھر ضرورت کے موقع پر نشتر لگایا جاتا ہے، پھوڑا پھاڑا جاتا ہے، چیرا لگایا جاتا ہے، گندا فاسد مادہ نکالا جاتا ہے. یہ آخری صورت ہے، آخری حل ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جمع کیا کوفے میں اور کہا بھائی آپ اپنے اپنے پاس مصحف لے کر آ جاؤ، قرآن کریم کے نسخے لے کر آ گئے اور اپنے پاس بھی سامنے ایک نسخہ رکھا. فرمایا میں اس قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا اور یہ قرآن میرے بارے میں بولے گا. اب لوگ چوکنے ہو گئے، بھائی قرآن کیسے بولے گا، یہ نسخہ کیسے بولے گا، صحیفہ مقدسہ کیسے بولے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہاں فرمایا کہ دیکھو ان دو لشکروں کے درمیان جو تھرڈ پارٹی آئی، انہوں نے ہم دونوں کا فیصلہ کروایا جس کو تحکیم کہتے ہیں. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ فیصلہ لوگوں سے کیوں کروایا، قرآن سے کیوں نہیں کروایا؟ وہ قرآن خود تھوڑی سے آ کر بولے گا، وہ بھی تو انسان ہی بولے گا نا. تو کہا دیکھو قرآن کریم کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے اور تم دیکھ رہے ہو کہ میاں بیوی کے درمیان دراڑیں پڑ جائیں گی، ان کا گھر برباد ہو جائے گا، تو لہذا کیا کرو، ایک فیصلہ کرنے والا اس عورت کی طرف سے بلاؤ، بھیجو، ایک فیصلہ کرنے والا اس مرد کی طرف سے بھیجو، یہ دونوں آئیں اور یہ دونوں اس عورت اور اس مرد کا، میاں بیوی کا فیصلہ کریں. اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ فیصلہ مرد یعنی کہ فیصلہ لوگ کریں گے. تو جب ایک عورت ایک مرد، ان کے حق میں قرآن فرما رہا ہے کہ لوگ فیصلہ کریں ان کا گھر بچانے کے لیے، تو کیا ہماری یہ اس خلافت راشدہ، ہماری یہ سلطنت، مسلمانوں کے یہ جو جوڑ ہے، کیا مسلمانوں کا جوڑ اس مرد و عورت سے بھی زیادہ کمزور ہے؟ جب ان کو منانے کے لیے تھرڈ پارٹی آ سکتی ہے، ان کو جوڑ سکتی ہے، تو مسلمانوں کی دو فوجوں اور دو لشکروں کو جوڑنے کے لیے دو بندے کیوں نہیں آ سکتے تاکہ خون ریزی نہ ہو؟
تو قرآن تو خود یہ فرما رہے بھائی فیصلہ بندوں سے کرواؤ. اب لوگوں نے کہا واقعی واہ واہ. اب اس طرح کیا ہوا, 4000 بندے جو 8000 باہر تھے, اس میں سے 4000 بندے جب ان کو یہ رپورٹیں پہنچی کہ حضرت علی نے تو قرآن کے ذریعے سے دلیل دیے, 4000 بندے کٹ گئے, اب 4000 رہ گئے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ فرمایا کہ بھائی آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں, آپ شرارت نہ کرنا, آپ کو 3 آپشن میں دیتا ہوں. آپ مسجد میں آئیں, عبادت کرنے پر کوئی پابندی نہیں, مال غنیمت آپ کو ملے گا, اس کے لیے جو ہے نا آپ کو کوئی تکلیف وغیرہ نہیں دی جائے گی, اور تیسرا ہم حملہ کرنے میں پہل نہیں کریں گے, اگر آپ نے حملہ کیا تب ہم اپنا دفاع کریں گے. اس سے 3 شرطیں آپ مان لیں, ہمارے علاقے ہمارے ملک میں امن سے رہے, کوئی نہیں چھیڑے گا آپ کو. لیکن بھائی جب کسی کی گھٹی میں خناسیت گھس جاتی ہے تو پھر اس کا علاج چیرا لگانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے, داغنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ آئے الٹا کیا کہا انہوں نے کہ حضرت علی, ہم اس لیے آئے حضرت علی کے پاس کوفہ میں کہ حضرت علی نے اپنے کفر سے توبہ کر لی, کیونکہ حضرت علی نے کفر کیا تھا کہ اللہ کی شریعت میں لوگوں کے انصاف کے ذریعے سے, کہ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ انصاف کرو یعنی فیصلہ کرواؤ, لوگوں کے فیصلے کے ذریعے سے شریعت میں. تو حضرت علی نے ہمیں کہا میں نے اس کفر سے توبہ کر لی, اب آپ آ جاؤ. غلط میسج دے رہے تھے لوگوں کو. حضرت علی کو پتہ چلا یہ اتنے گندی ذہنیت کے لوگ ہیں, تو حضرت علی نے نماز ظہر کے وقت لوگوں کو بلایا اور پھر لوگوں کو متوجہ کیا اور فرمایا اس فتنے کے سنگینی کے بارے میں. اب وہاں خارجی بھی بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بفرے کہ اللہ نے نہیں فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی, آپ کی طرف بھی یہ میرا پیغام ہے, آپ سے پہلے جو نبی ہیں ان کی طرف بھی یہ میرا پیغام ہے, اگر اے نبی آپ نے شرک کیا میں آپ کے سارے نیک عملوں کو ضائع کر دوں گا. جب اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے اے علی آپ نے اللہ کی شریعت میں لوگوں کے ذریعے سے فیصلہ کیا ہے تو آپ نے اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہرا دی, آپ کا عمل باطل. یہ دیکھو جب انسان خبیث النفس بنتا ہے تو صحابہ پر کفر کے فتوے لگاتا ہے, یہ اس کی خباثت کی اعلیٰ نشانی ہوتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی کیا ہے جواب دیے کہ بھئی ایسی بات نہیں, خود قرآن کریم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بھئی تھرڈ پارٹی سے فیصلہ کروایا کرو, انسان ہے اب تو انسانوں کے درمیان انسان ہی بولیں گے نا, دلیل میں قرآن پیش کریں گے, کوئی قرآن تو نہیں بولے گا نا, قرآنی آیات تو نہیں بولیں گی, وہ آیات انسان ہی پڑھ کے اس کی تشریح بیان کریں گے. اور پھر شور مچانا شروع کر دیا, یہ واپس ہو گئے چلے گئے. لیکن حضرت علی اپنے اس بات سے نہیں ہٹے. حضرت علی نے دیکھے یہ غور کا مقام ہے بھائی, حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا ارے 4000 بندہ مجھ سے کٹ کر دوبارہ جا رہا ہے, ان کو جوڑنے کے لیے کیا کرو, شریعت میں کوئی لچک پیدا کرو. نہیں, میرے اللہ کا یہ فرمان ہے, قانون ہے میرے اللہ کا, دفع ہوتے ہو دفع ہو جاؤ, میں اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں کروں گا. اللہ کے قانون کو تمہارے لیے چھوڑ دوں, تمہاری حیثیت کیا ہے, تمہاری اوقات کیا ہے. یہ دوبارہ چلے گئے ان کے پاس, 8000 ہو گئے. اور پھر حضرت علی نے ان کے خلاف لڑنے کا فیصلہ بھی نہیں کیا. پہلے یہ سمجھے خارجی تھے کون. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ یہ ایسا فتنہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ خارجی لوگ ایسا فتنہ ہے کہ یہ جس طرح قرآن پڑھتے ہیں تم ان کی طرح قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو, اتنا عمدہ قرآن پڑھتے ہیں. تمہاری نمازیں ان کے سامنے بے قیمت ہیں جس طرح یہ اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, اور تمہارے روزے ان کے سامنے ماند پڑ جائیں گے. یہ ایسا کیا کرتے ہیں, روزوں کی پابندی کرتے ہیں. لیکن میرے نبی مبارک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر کسی شکار پر فائر کیا جائے اور وہ تیر اس سے آر پار ہو جائے, اسی طریقے سے یہ لوگ بھی دین اسلام میں داخل ہو کر آر پار ہو جائیں گے. ان کا کچھ نہیں بنے گا, یعنی کہ یہ بگڑے گا بنے گا کچھ نہیں. اور یہ عبادت کے اندر بہت زیادہ شدت کرنے والے تھے, عبادت کے اندر اتنی زیادہ شدت کرتے تھے, روزہ رکھنے میں شدت, نماز پڑھنے میں شدت, قرآن پڑھنے میں. قرآن پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ قرآن میرے حق میں ہے,
اور اپنے خلاف ذرا سی بات برداشت نہیں کرتے تھے، چاہے یہ غلط ہوں، برداشت نہیں کرتے تھے. تو ان کو عبادت کا تکبر آیا ہوا تھا، عبادت کا تکبر کہ ہماری جیسی عبادت کوئی نہیں کر سکتا، ہم ایسی عبادت کرتے ہیں. اس وجہ سے اس عبادت کے تکبر کے اندر یہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی ہم ہی حق پر ہیں، اور صرف قرآن کریم کی آیتوں کا ظاہری معنی لے کر اسی کو کہتے تھے کہ اسی پر عمل کرنا افضل ہے، اور ہماری عقل غلط سمجھ نہیں سکتی ہے. یہ وہ خارجی تھے جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ ان کی نمازیں تمہاری نمازوں، تم اپنی نمازوں کو دیکھو گے تو تم کہو گے کہ ہماری نمازیں ان کے سامنے کیا ہیں، ہمارے روزے ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ دین اسلام سے ایسے نکلیں گے جیسے کہ تیر شکار سے نکل جاتا ہے، یہ دین اسلام سے ایسے نکلیں گے. ایسا گندا فتنہ اور عبادت کا نشہ، اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. عبادت کے اندر اتنا ان کو تکبر ہوگا، اپنے یعنی ویسے تو تقوی والی باتیں کریں گے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اپنے خلاف اگر کوئی بات آ گئی تو اس کو مارنے میں بھی دریغ نہیں کریں گے، قتل کرنے میں بھی نہیں شرمائیں گے. ویسے تقوی طہارت کی باتیں کریں گے، بہترین باتیں ہوں گی، وہ ایسے فلسفے بیان کریں گے کہ آپ کہیں گے یار اس جیسا علامہ کوئی نہیں ہے. لیکن ذرا اپنے نظریے کے خلاف، بھائی دوسرے کا نظریہ بھی سن لینا چاہیے. ہر وقت میں آپ درست نہیں ہوں گے، ہم انسان ہیں، ہم بھی غلطی کر سکتے ہیں. دوسرے کا نظریہ برداشت تو کر لو بھائی. یہ ایسے ہوں گے کہ اپنے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتے نہیں ہوں گے. میرے بھائی معذرت سے آج ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھیں، آیا یہ نظریہ ہمارے اندر پروان چڑھ رہا ہے کہ نہیں چڑھ رہا؟ کہ میں جس جماعت کے ساتھ ہوں بس اسی کے علماء اور اکابر کو میں مانتا ہوں، دوسری جماعت کے علماء اور اکابر کو، وہ بھی حق والی جماعت ہے لیکن میں ان کی بات سنتا نہیں ہوں، بلکہ پھر نماز پڑھنے دوسری مسجد میں بھاگتا ہوں. ویسے میں پہلی صفوں میں ہوں گا، لیکن پتہ چلے کہ کوئی اور، ابے بھائی سمجھاؤ یار ان کو، کیا مصیبت ہے یہ. ویسے میں علماء کی، اکابر کی عظمت کی بلندیاں، ان کی عظمت کی کیا کروں گا، میں طے کروں گا بولوں سے، الفاظوں سے. لیکن جب بات آئے گی کہ نہیں بھائی جس کاز پر میں محنت کر رہا ہوں، جس جماعت میں، یہ اس جماعت کے نہیں ہے، حالانکہ دوسری جماعت بھی حق پر ہے، دین اسلام کو ایک شعبہ تھوڑی ہے، لیکن یہ اس کو چونکہ اس کے خلاف ہے تو یہ ان کو برداشت نہیں کرتا. کیا یہ خارجی ذہنیت ہمارے اندر، ہمارے لوگوں میں گھس گئی ہے کہ نہیں گھسی ہے؟ اس کو برداشت ہی نہیں کرتے، سلام بھی نہیں کرتے ہیں. جو سلام رسول اللہ نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، ایک روایت میں آتا ہے 6، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہے، ایک میں آتا ہے 6 حق ہیں. اس میں سے ایک کیا کہ مسلمان جب سلام کرے سلام کا جواب دے. نہیں دیتے. کیوں؟ پانجی پارٹی تو ماڑو نہ ہے، یہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے، یہ دوسری پارٹی کا ہے، اگرچہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، لیکن نہیں. یہ خارجی ذہنیت ہے. خارجی یہی تو تھے، کوئی جن بھوت کا نام تھوڑی تھا خارجی. تو اپنی عبادت پر گھمنڈ کرتے تھے، اپنی رائے کو آخری رائے سمجھتے تھے، اپنے علاوہ کسی کو نہیں. اور ویسے ان کے بول بچن سنو تو انسان متاثر ہوتا ہے. ان کے میں 2 واقعے سناتا ہوں جو ایک صحابی رسول کے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے. 2 واقعے میں سناتا ہوں. ویسے بڑے حلال حرام کی جو نا فاختائیں اڑائیں گے، لیکن جب موقع آئے گا نا پھر پتہ چلتا ہے. حضرت خباب کتنی مشقتیں برداشت کی انہوں نے. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کہ انگاروں پر لٹایا گیا، کمر میں گڑے پڑ گئے، اتنا زیادہ ان کو ستایا گیا. ان کے بیٹے عبداللہ بن خباب وہ صحابی نہیں تھے. تو یہ خارجیوں کا ٹولہ ایک موقع پر جا رہا تھا اور یہ یعنی کہ تیغ کر رہا تھا لوگوں کو، قتل کر رہا تھا لوگوں کو، اور اپنے کو کہہ رہا تھا کہ ہم حق پر ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے. اس خارجیوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، ان کو پتہ نہیں کہ یہ صحابی رسول کا بیٹا، اس کو پکڑ لیا. کہا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ کہا کون ہوں؟ کہا میں عبداللہ بن خباب ہوں، صحابی رسول کا بیٹا ہوں. اچھا آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، تو آپ ایسے کریں ہمیں ایک حدیث سنا دیں.
انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے میں سناتا ہوں. اور یہ وہی فتنے کا زمانہ تھا. حدیث سناتا ہوں کہ میرے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا, فتنے کا زمانہ ہوگا, اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے. کہ فتنے کا زمانہ بیٹھا ہوا ہے نا اپنے گھر میں, یہ بہتر ہے, اور کھڑے ہونے والا حرکت کرنے والے سے بہتر ہے, اور حرکت کرنے والا دوزخ میں ہے. انہوں نے جب یہ سنا تو کہا ہاں یہ بات تو واقعی صحیح ہے, آپ نے صحیح فرمایا. اچھا یہ بتاؤ آپ ابو بکر و عمر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ خارجیوں میں سبائی تھا, یہ سبائی ذہنیت تھی, یہ ابو بکر و عمر و صحابہ کے بارے میں یہ اچھا خیال نہیں رکھتے تھے. تو نے کہا ابو بکر و عمر تو ماشاءاللہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں, اور کیا کہنے, ان کو فضیلتیں سنائیں. اچھا یہ بتائیں حضرت عثمان ابن عفان کے بارے میں بتائیں. کہا وہ اللہ کے نبی کے صحابی تھے, رسول اللہ کے داماد تھے. کہا ان کا پہلا دور اچھا تھا یا دوسرا دور اچھا تھا؟ فرمایا دونوں دور اچھے تھے, پہلے والا دور بھی اچھا تھا خلافت سے پہلے کا, خلافت کے بعد کا دور بھی اچھا تھا. کہا حضرت علی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تحکیم سے پہلے یعنی صفین کی جنگ سے پہلے وہ کیسے ہیں, اور تحکیم کے بعد یعنی لوگوں کو اپنے درمیان لے کر آئے اور ہمارا فیصلہ کروا دیں, یعنی کہ امیر معاویہ اور ہمارا فیصلہ کروا دیں, انہوں نے یہ کام کیا, اس کو تحکیم کہتے ہیں. تحکیم سے پہلے تحکیم کے بعد کیسے تھے؟ کہا تحکیم سے پہلے بھی زبردست تھے, اور بعد میں تو میں ان کو دین کے بارے میں بڑا محتاط دیکھتا ہوں, دینداری کے اندر بڑا عالی دیکھتا ہوں, دین کے بارے میں بڑا محتاط دیکھتا ہوں, دین کو نافذ کرنے والے دیکھتا ہوں. ان کو غصہ آ گیا کہ صحابہ کی تعریفیں جب سنی نا غصہ آ گیا, اور جس کو صحابہ کی تعریف پسند نہیں آتی تو اللہ کو بھی اس کی شکل کوئی پسند نہیں ہے, اللہ کو بھی وہ پسند نہیں ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو تعریفیں کر رہے ہیں, پکڑ لیا حضرت خباب کے بیٹے کو اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نہر کنارے. تو وہ یہ سمجھے کہ بھائی میں تو صحابی کا بیٹا ہوں, یہ میرے ساتھ کچھ نہیں کریں گے. ان کا اپنا خیال تھا, جیسے کہ جامع حفصہ کی طالبات نے سمجھا تھا وہ ڈکٹیٹر کچھ بھی ہیں, ہم اس کے ملک کی بچیاں ہیں, یہ کمبخت آج جو سڑ رہا ہے, خدا کی قسم جس امریکہ کی خاطر اس نے سب کچھ کیا, آج وہ بھی اس کو پاسپورٹ دیکھتا ہے اس کا پاسپورٹ اور ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ اس منحوس کو ہمارے ملک میں آنے مت دو. وہی تھا جو ان کے تلوے چاٹتا تھا, آج وہی ملک کہہ رہا ہے کہ اس منحوس کو ہمارے پاس آنے نہ دو. تو اب ان جامع حفصہ کی بچیوں نے بھی یہ سمجھا تھا کچھ بھی ہو آخر یہ ہمارا بڑا پریزیڈنٹ صدر ہے, ہمارے ساتھ خون کی ہولی نہیں کھیلے گا, تھوڑی بہت تعدیبی کارروائی ہو جائے گی, خون کی ہولی نہیں کھیلے گا. لیکن ان بیچاریوں کو کیا پتا تھا, کبھی کبھی یہاں دل نہیں, یہاں بھیڑیے کے دل ہوتے ہیں, انسانوں والے دل نہیں ہوتے, درندے ہوتے ہیں, تلوے چاٹنے والے گوشت خور آدم خور لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح عبداللہ بن خباب ابن ارت, ان کو پتہ نہیں تھا یہ درندے کیا کرنے والے ہیں. اب انہوں نے دو ایسی باتیں دیکھی ان میں کہ یہ پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں ان کو, ان کی بیوی بھی ساتھ میں. دیکھا کہ غیر مسلموں کا خنزیر آیا, سور. ان میں سے ایک آدمی نے, خارجی نے, یہ گمراہ فرقے کے آدمی نے, جو جن کی پیشانیوں پر نمازوں کی محرابیں سجی ہوئی تھی, انہوں نے اس خنزیر کو مارا. دوسرے اسی کی پارٹی والے نے کہا خدا کے بندے یہ کیا کر دیا ہے, کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے, غیر مسلموں کا خنزیر ہے, یہ کتنی بری بات ہے, اللہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے, کتنا حرام کام آپ نے کیا. اس نے کہا اچھا غلطی ہو گئی ہے, اس خنزیر کے جو پیسے بنتے میں دے دوں گا. اتنا تقویٰ کہ کسی انسان کی چیز کو نقصان پہنچایا تو پیسے دینے کو تیار ہے. عبداللہ بن خباب نے کہا تمہیں ایک بات بتاؤں, کہ کیا, کہ اس خنزیر سے بہترین چیز, بہترین فرد بتاؤں, کہ کیا ہے, کہ اس خنزیر سے بہتر میں ہوں. مطلب تم نے جب اس کے ساتھ رعایت کی تو میرے ساتھ بھی کر دو, میں اس خنزیر سے بہتر ہوں. کہ کیوں؟ کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا, کبھی نماز قضا نہیں کی ہے, تو میں خدا کا وہ بندہ ہوں جس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, اور کبھی میں نے وہ گناہ نہیں کیا, تو میں تو اس سے زیادہ بہتر ہوں, لہذا مجھے چھوڑ دو. انہوں نے کہا دیکھتے ہیں. آگے گئے تو ایک درخت, کھجور کا جو درخت تھا, ان کے ساتھ ان کو باندھا, اور اس کی کوئی کھجوریں گری ہوئی تھیں, ان میں سے ایک نے اٹھایا کھانے کے لیے. دوسرے نے کہا او بھائی, دوسرے کا مال ان کی اجازت کے بغیر کھانا حرام اور ناجائز ہے, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ دوسرے کا مال کھا رہے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے, لہذا آپ کو اس کا کفارہ دینا پڑے گا. اور کہا اچھا غلطی ہو گئی. وہ جو کھجور منہ میں رکھی ہوئی تھی وہ ساری باہر پھینک دی.
اگل دی ساری. تو یہاں تقویٰ طہارت اتنا. اور جب انہوں نے عبداللہ بن خباب سے پوچھا کہ بھائی وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی پچھلے اتوار کی, کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا, ایک آدمی باتیں کر رہا تھا, تو بات چلی کہ جی کیا جی حسین آباد میں نے وہاں ابھی جاؤں گا, یہاں سے چھوڑ رہا ہوں, وہاں جاؤں گا, پگڑی کا مکان ہے. میں نے کہا وہ انسان دا پتر بن پگڑی کا بچہ, میرے ساتھ فری وہ تھی. میں کہا پگڑی کا مکان ہے. کہا کیا کرے, مجبوری ہے اور حالات کا تقاضا یہ ہے, اس لیے کیا میں نے کہا اچھا. اور پھر باتوں باتوں میں نا وہ یہ گیس والی جو آج کل وہ پریشر مشینیں آ گئی ہیں, کہا میں نے کہا یار وہ آپ اس کا کیا کر رہے ہو, گیس بھی نہیں ہے, بڑا مسئلہ ہے. کہا بھائی میں تو ایک دن لے کر آیا تھا, میری بیوی نے دیکھا بھی نہیں, کہا نکال اس مشین کو باہر, یہ بالکل جائز نہیں ہے. میں نے کہا اچھا, اتنی چھوٹی مشین تیری بیگم برداشت نہیں کرتی, اتنی بڑی پگڑی والا مکان برداشت کرتی ہے, عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. تو جہاں اپنا مفاد چلا وہاں کیا ہے, ذبح کیا شریعت کے حکم کو. پریشر مشین کو بیوی نے دیکھا نہیں کہ یہ ناجائز ہے, تو پگڑی جو سود کا معاملہ ہے وہ جائز ہے. کہا وہ بیوی کہہ رہی ہے مجبوری ہے. اور دینداری کے بول بچن دیکھو تو مت پوچھو کہ کیا ہنسے گا. اسی طرح یہ حال خارجیوں کا تھا. یہ خارجی ذہن بن چکا ہے آج ہمارا. جب جہاں ہمارا مفاد آئے گا ہم کہتے ہیں لوگوں کو جوڑنے کے لیے کرنا پڑتا ہے, اور جب ہمارا مفاد نہیں ہے بات بھی نہیں کریں گے, اس سے یہ ہمارے فلاں کے خلاف ہے. اور اسی طرح جب حضرت, پتہ نہیں ٹائم کیا ہو رہا ہے یار آج, بس آخری بات یہ, تو میں نے اور بھی بات لمبی کرنی تھی لیکن وقت نہیں ہے. آخری بات بس, کہ جب انہوں نے حضرت علی, حضرت عثمان, حضرت ابوبکر, حضرت عمر کی تعریف خارجیوں نے عبداللہ بن خباب کی زبان سے سنی, تو فوراً ایک جملہ کہا جو آج کل ہمارے مذہبی لوگ, معذرت چاہتا ہوں آج مذہبی زیادہ نشانے میں جو کہتے ہیں یہ شخصیت پرستی ہے, آپ کو تو اللہ کی دین کی فکر ہونی چاہیے. یہ خارجیوں نے کہا تم اللہ کی دین کے بارے میں بات کرو, یہ شخصیت پرستی ہے. تم حضرت ابوبکر کی شخصیت کی طرف جا رہے ہو, عثمان ابن عفان کی شخصیت کی طرف جا رہے ہو, حضرت علی کی شخصیت کی طرف جا رہے ہو. شخصیت کی طرف نہ جاؤ, دین کی بات کرو, اتحاد امت. پھر وہی مضمون آ گیا, دین کی بات کرو, شخصیت پرستی کی طرف جا رہے ہو. ارے عقل کے اندھو, یہ شخصیت پرستی نہیں, یہ شخصیت پسندی ہے. بعض ہمارے ساتھی جو بیچارہ کسی مولوی صاحب کے درس میں جاتا ہے کہتا ہے بھائی دین کی فکر کرو, علماء کے پیچھے, فلاں مولوی صاحب کے پیچھے کیوں جاؤ, دین کی فکر کرو, شخصیت پرستی نہیں کرو. ارے جب شخصیت پسند ہوگی تو دین کی طرف آؤ گے نا. تو یہ بڑے اچھے الفاظ ہیں یہ کہ امت کے اتحاد کی فکر کرو. فلاں مولوی صاحب سخت ہے اس کی بات نہ مانو. ارے اتحاد امت کیا چیز ہے, آج میں یہ نقطہ بتا کے جاؤں, جانی چھوٹ جائے یار میری. یہ ہم بہت زیادہ گھستے ہیں نا. اتحاد امت جائز ہے, بہت اچھا ہے. اتحاد امت حرام ہے, ناجائز ہے, اللہ کی لعنت برستی ہے. آپ حیران ہوں گے آج ہو کیا گیا ہے. ادھر کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے, بالکل صحیح ہے, ادھر کہہ رہے ہیں حرام, لعنت برستی ہے. ہاں بھائی, اتحاد اور وحدت کسی نقطے کی طرف آ کر انسان جڑتا ہے نا. اتحاد کا مطلب کیا, کوئی کسی ایسی بات میں سب کیا ہے جڑ جائیں, ایسا ہی ہے نا. کوئی ایسی مرکزی بات ہو, کوئی ایسا پوائنٹ ہو کہ سب لوگ جڑ جائیں, اس پر اگر جڑتے ہیں اس بات پر, یہ ہے اتحاد امت. اس نقطے پر نہیں جڑتے, یہ اتحاد امت نہیں ہے, یہ اپنی خباثت ہے. آج الفاظ سخت ہیں ذرا, یہ اپنی اختراع ہے, یہ اپنے بول بچانے, اپنے مفاد ہیں, یہ اکابر کا طریقہ نہیں ہو سکتا. اتحاد کا نقطہ قرآن بیان کرتا ہے. میرے بھائی بہت ہو گیا ہم نے دین میں گھٹالے کی, اللہ کے واسطے یاد رکھیں اس سبق کو. قرآن ہمیں بتاتا ہے اتحاد کی طرف آتے ہو, کھولو قرآن سورہ آل عمران, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اے اہل کتاب, اے یہود و نصارہ, تم اللہ کی وحدانیت کے بول بولتے ہو, اگرچہ تم مشرک ہو لیکن تم وحدانیت کا اقرار کرتے ہو اور تم اس کا دعویٰ کرتے ہو, تم اہل کتاب ہو. قرآن کہہ رہا ہے آؤ ایک نقطے کی طرف. وہ نقطہ کیا ہے؟ الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, جو نقطہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہے وہ نقطہ کیا ہے؟ اللہ نشرک باللہ شیئا, ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. جو اللہ کی توحید کا گستاخ ہوگا اسے ہم اپنے ممبر پر نہیں بٹھائیں گے. جو اللہ کی توحید کا گستاخ ہوگا ہم اس کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے.
جو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا منکر ہوگا اس کے ساتھ اتحاد نہیں، یہ قرآن فرما رہا ہے۔ اور جو نبی کے صحابہ کے خلاف بکواس اور بھونکتا ہو ہم اس کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے۔ پاپے اور اسی طرح سموسے اور چائے، اس کی گیدرنگ میں اس کے ساتھ شرکت نہیں کریں گے۔ قرآن فرما رہا ہے یہ اتحاد امت نہیں ہے۔ اگر اس کے باوجود کوئی کہے یہ اتحاد امت ہے، اللہ کی طرف سے لعنت ہے ایسی ذہنیت پر کہ تم قرآن کے خلاف اتحاد امت کا درس دے رہے ہو۔ قرآن نے یہ پوائنٹ بیان کیا ہے بھائی کہ کسی کا کانسیپٹ، نظریہ اگر اللہ کی توحید کے بارے میں درست ہے، نبی علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں درست ہے، نبی علیہ السلام کے شہزادے صحاباؤں کے بارے میں درست ہے، نبی کی ختم نبوت کے بارے میں درست ہے، تو یہ ہے اتحاد امت۔ ان کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ ورنہ یہ اتحاد امت تمہارے ذہن کی اپنی اختراع اور ایجاد ہے، تمہارا اپنا مفاد ہے اس میں، اس پر اللہ کی مدد نہیں، پھٹکار نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآنی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ خوارج اکابر سے ہٹ چکے تھے، صحابہ سے ہٹ چکے تھے، نبی کے فرمان سے ہٹ چکے تھے، قرآن کے فرامین سے ہٹ چکے تھے۔ بھلے ان کے آگے، جیسے کہ کل اگلے جمعے میں بات آئے گی، عبداللہ ابن عباس جب ان کے پاس جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات ہیں اور اللہ کا ذکر کثرت سے کر رہے ہیں، لیکن تھے گمراہ۔ کیوں؟ اکابر کے ٹریک سے ہٹ گئے تھے، قرآنی اصولوں سے ہٹ گئے تھے۔ اس لیے بھائی ہم جتنی بھی دین کی خدمت کریں، اگر ہم اپنے بزرگوں اور اپنے اکابر کے اصولوں کے خلاف چلیں گے اور ہمارے اکابر قرآن کے مطابق چلتے ہیں، جتنی بھی خدمت کر لیں اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا، ثمربار نہیں ہو سکتا، پھلدار نہیں ہو سکتا، نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا، مفعول اس کے فائدے نہیں ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنے اکابر کی جوتیاں صحیح کرنے کی اور قرآن کریم اور رسول اللہ کی حدیثوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔